الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في موضع آخر ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال في موضع آخر لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها. وقال في موضع آخر من قاتل في سبيل الله فواق ناقة لتكون كلمة الله هي العليا وجبت له الجنة. وقال في موضع آخر إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ آج ایک نیا ٹاپک، ایک نیا موضوع لے کر ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور جب سے آن لائن سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن بدن تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس مجلس میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو، نوجوانوں کو اس میں شرکت کی توفیق دے. آج ہم جس عنوان اور موضوع کو لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ شہادت کا مقام کیا ہے، شہادت کا مرتبہ کیا ہے، اور پھر کیا شہادت صرف اسلام سے اس کا آغاز ہوا یا اسلام سے پہلے بھی شہادت کے تصورات ملتے ہیں، اور شہادت لازم آتی ہے جہاد کے ساتھ. تو کیا جہاد صرف اسلام کے اندر مشروع ہوا یا جو پہلی قومیں اور امتیں گزری ہیں ان کے اندر بھی یہ جہاد مشروع تھا؟ ان سبھی چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے. لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا ذرا ترجمہ اور تشریح دیکھ لیں، اور ساتھ ہی جن احادیث مبارکہ کو اس نسبت کے ساتھ ہم نے جوڑ کر پڑھا ہے ان احادیث مبارکہ کا بھی ترجمہ اور ان کی ذرا تشریح کی طرف نظر کر لیتے ہیں. قرآن کریم کی پہلی آیت مبارکہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. دیکھیے، ان آیات کو پڑھنے اور ترجمہ کرنے کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کے لیے کتنے بڑے بڑے اعلانات فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بلا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیا گیا، اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیا گیا. کیا نہ کہو؟ فرمایا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس کا خون بہا دیا گیا، اس کو تم مردہ نہ کہو. یوں نہ کہو کہ وہ مر گیا، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ایک مقام پہ ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور ایک جگہ پہ ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون،
فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دوسری آیات میں ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور تم ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہاری شعوریت ان کی زندگی تک نہیں رسائی کر سکتی، نہیں پہنچ سکتی، لیکن حقیقت کے اندر وہ لوگ زندہ ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیے گئے، اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے گئے۔ تو یہ شہید کا مقام ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد مر نہیں جاتا۔ نمبر 2، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیے گئے، اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے گئے، فرمایا فیقتل او یغلب، فیقتل قتل کر دیے گئے، اور اسی طرح او یغلب فرمایا یا پھر وہ غالب آ گئے، یعنی مجاہد بن گئے، غازی بن گئے، دونوں صورتوں میں قتل ہو گئے تب بھی اللہ ان کو اجر سے نوازے گا، اگر غازی بن گئے، کفار کو مار کے اپنی جان بچا کے واپس لوٹ آئے، تو اس صورت کے اندر بھی فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا کہ ہم عن قریب ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ تو جو اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا اس کے لیے انعام ہے کہ اگر وہ بچ کر آتا ہے تب بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غازی ہیں، ہم اس کو بڑے اجر سے ہم اس کو نوازیں گے، اس لیے کہ یہ غازی ہے یہ۔ اور اسی طرح جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیا گیا، کفار کے ہاتھوں مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس کا خون بہا دیا گیا، اس دنیا کو وہ چھوڑ گیا، تو فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم عن قریب ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ تو جو اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے، اگر وہ مارا جاتا ہے تب بھی اللہ اس کو انعامات سے نوازتے ہیں، اور اگر وہ بچ جاتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے بلکہ اجر عظیم سے اس کو نوازتے ہیں۔ تو یہ جہاد کی، اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کی، دین کی اشاعت اور دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر اور جہاد کے اندر نکلتے ہیں، میدان کے اندر نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے ان کے لیے انعامات ہیں اور اجر عظیم کے وعدے ہیں، اعلانات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی طرف ذرا دیکھتے ہیں، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی، اللہ کے راستے کے اندر قتل و قتال کی تعریف فرما دی ہے کہ جہاد اصل میں کہتے کس کو ہیں۔ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، فرمایا کہ جو شخص لڑتا ہے اس وجہ سے لڑتا ہے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلمہ ہے، اللہ کا جو نام ہے، اللہ کا جو دین ہے، یہ العلیٰ وہ بلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ، فرمائے کہ وہی اللہ کے راستے میں ہے یا پھر یہی اللہ کا راستہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا جو دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے وہ جہاد کہلائے گا، وہ مجاہد کہلائے گا۔ جو دین کی اشاعت کے لیے لڑتا ہے وہی مجاہد کہلائے گا، وہی اللہ کا راستہ کہلائے گا۔ اور جو اپنے اغراض کے لیے لڑتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے لڑتا ہے، دین کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے لڑتا ہے، تو وہ ہرگز اللہ کا راستہ نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لغدوۃ فی سبیل اللہ او راحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ، ایک صبح اللہ کے راستے کے اندر لگانا، او راحۃ یا ایک شام اللہ کے راستے کے اندر لگانا، خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان تمام سے بڑا ہوا ہے۔ یعنی جو اللہ کے راستے کے اندر ایک صبح یا ایک شام لگاتا ہے تو دنیا وما فیہا سے اس کا وہ صبح اور شام کا وقت لگانا وہ بہتر ہے۔ تو دنیا وما فیہا سے یعنی یہ بلکہ لغدوۃ او راحۃ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر وہ تھوڑا سا وقت صبح کے وقت لگا لیتا ہے یا پھر شام کے وقت تھوڑا سا وقت بھی اگر وہ لگا لیتا ہے اللہ کے راستے کے اندر، تو فرمایا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان تمام سے اس کا مرتبہ اور مقام اس کا بڑا ہوا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اللہ کے راستے کے اندر تھوڑا سا وقت بھی جہاد کے لیے لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کتنا بڑا فضل ہے اور کتنا بڑا اللہ کا اس کے لیے اعلان ہے کہ تھوڑے سے وقت کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و ما فیہا سے اس کو بہتر کا اعلان فرما رہے ہیں اس کے لیے۔ اسی طرح من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ،
وجبت لہ الجنہ، فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے کے اندر لڑتا رہا، کتنا لڑتا رہا؟ فرمایا کہ جتنا اونٹنی کا ناکا ہوتا ہے، اونٹنی کا ناکا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اونٹ کا جو ناک ہوتا ہے اس کے اندر جو سوراخ کر کے اندر رسی ڈالتے ہیں اور پھر اونٹ کو پکڑ کر آگے کی طرف کھینچتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اتنی ہی اگر کوئی شخص تھوڑا سا کوئی شخص اللہ کے راستے کے اندر لڑائی کرتا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے لڑائی کرتا ہے تو فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے کہ جو اونٹ کے ناکے کی مقدار بھی اللہ کے راستے کے اندر وقت لگاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا کہ یقیناً جنت وہ تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو تلواروں کے سائے کے نیچے رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے کے اندر کیا کرے؟ جہاد کرے، اللہ کے راستے کے اندر دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے کے اندر لڑے، اور اگر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو گویا کہ منحصر کر دیا ہے جنت کو اللہ تبارک و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تلواروں کے ساتھ، جہاد کے ساتھ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، لَوَدِدتُّ، میں چاہتا ہوں، ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں قتل کر دیے جاؤں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے، میرا من چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیے جاؤں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ساری کائنات کے جو پیغمبر ہیں، ساری کائنات کے جو رسول ہیں، العزم پیغمبر، ساری کائنات کے سرور کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے کے اندر میں قتل کر دیے جاؤں، اللہ کے راستے کے اندر میں شہید کر دیے جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر شہید ہو جانے کے بعد، قتل ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ مجھے زندگی اللہ بخشے، ثم اقتل، پھر میں قتل کر دیے جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر دوبارہ اللہ مجھے زندگی دے، پھر دوبارہ پھر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر دوبارہ اللہ پھر مجھے زندگی دے، پھر دوبارہ میں اللہ کے راستے کے اندر پھر میں قتل کر دیے جاؤں۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بار بار رب مجھے زندگی دیتا جائے اور بار بار میں اللہ کے راستے کے اندر قتل ہوتا رہوں، اللہ کے راستے کے اندر شہید ہوتا رہوں۔ جسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہادت کی موت کتنی محبوب تھی، کتنی پسند تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بار بار تم مجھے زندہ کرتا رہے اور میں تیرے راستے کے اندر قتل ہوتا رہوں اور میں لطف اندوز ہوتا رہوں، مزہ اٹھاتا رہوں شہادت کا۔ تو یہ شہادت غنیمت ہے، یہ شہادت انعام ہے، یہ شہادت مصیبت نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج بھی ایک گروہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ شہادت گویا کہ مصیبت تھی، اسی وجہ سے رونا پیٹنا اور ماتم کرنا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ شہادت مصیبت تھی، بلکہ یہ شہادت مصیبت نہیں بلکہ یہ شہادت نعمت ہے۔ اگر یہ شہادت مصیبت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس شہادت کی آرزو نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے اپنے آخری وقت میں، اور کیا دعا کرتے تھے؟ کہتے تھے اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد حبیبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اسألک انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کی ہے؟ اے عمر آپ سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرا اس چیز کا میں آپ سے جو ہے سوال کرتا ہوں، شہادتاً فی سبیلک، کہ اللہ تو مجھے اپنے راستے کے اندر تو مجھے شہادت کی موت دے دے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے کے اندر قتل ہونے کی توفیق دے، میں تیرے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں، میرا خون تیرے راستے کے اندر بہہ جائے، لیکن اے اللہ ساتھ ساتھ میری دوسری آرزو بھی پوری کر دینا، وفاتاً فی بلدی حبیب، اور جب مجھے شہادت کی موت آئے تو مدینہ کے اندر آئے، تیرے حبیب کے شہر کے اندر آئے، وفاتاً فی بلدی حبیب، تیرے حبیب کے شہر کے اندر مجھے وفات ہو، مجھے شہادت تیرے پیغمبر کے شہر کے اندر ملے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم حضرت عمر بن خطاب کے اس دعا کے بعد سوچا کرتے تھے کہ کیسے ہوگا کہ عمر شہید بھی ہوں گے اور مدینہ کے اندر شہید ہوں گے، جبکہ یہاں مدینہ کے اندر تو فوجیں رہتی ہیں، مدینہ کے اندر تو مسلمان یہاں رہتے ہیں، اور مدینہ کے اندر تو یہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہاں آ کر خلیفہ فقط عمر بن خطاب کو کوئی شہید کر دے، ان کو کوئی قتل کر دے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی دوسری آرزو ہمیں مشکل لگتی تھی، کون جرت کرے گا یہاں مدینہ کے اندر آ کر ان کو قتل کر دے گا، شہید کر دے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کی دونوں آرزویں پوری ہوئی۔ پہلی آرزو پوری ہوئی کہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہوئے، دوسری آرزو یہ پوری ہوئی کہ مدینہ کے اندر شہید ہوئے، بصرہ کے اندر نہیں شہید ہوئے، کوفہ کے اندر ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا، مصر کے اندر ان پر حملہ نہیں ہوا تھا، افریقہ کے اندر ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا، طرابلس کے پہاڑوں پر ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا، جنگ قادسیہ اور یرموک کے اندر ان پر حملہ نہیں ہوا تھا، اور یمامہ کے اندر ان پر حملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے اوپر حملہ ہوا تو مدینہ کے اندر ہوا۔ کس مدینہ میں؟ جس مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں دعاؤں کو، ان کی دونوں آرزوؤں کو اس دعا کے اندر قبول فرمایا۔ تو اس لحاظ سے معلوم ہوا کہ شہادت مصیبت نہیں بلکہ شہادت ایک نعمت ہے، اور اس شہادت کی آرزو پیغمبروں نے کی ہے، اس شہادت کی آرزو صحابہ نے کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تو یہ شہادت ان کے لیے نعمت تھی، نہ کہ مصیبت۔ اب ذرا آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں ذرا قوائف کی صورت میں۔ اگر ہم تفصیل کے اندر چلے جائیں تو پھر بہت زیادہ وقت صرف ہو جائے گا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جب سے ہمیں شہادت کے آثار اور جہاد کے آثار ملتے ہیں وہاں سے ہم شروع کریں، اور یہ جو ہمارا موجودہ دور ہے یہاں تک لوٹنے کی اور آنے کی ہم کوشش کریں۔ بیچ میں اتنے صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، اور پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، اور امام اور مجتہدین، اور اسی طرح دیگر حضرات جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہوئے ہیں، ان تمام کا تذکرہ کرتے کرتے آج کے اس دور تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ سے ایک درخواست کروں گا شروع ہی کے اندر کہ آپ نے آخر دم تک رہنا ہے، انشاءاللہ آخر دم تک آپ نے رہنا ہے، اور کہیں سے آپ نے درمیان سے شارٹ کٹ نہیں ہونا۔ اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ مزید ساتھیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہی رہے۔ چلیں دیکھیے، جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا انسان جس نے وفات پائی، سب سے پہلا انسان جو قتل ہوا، بلکہ یوں کہیں کہ سب سے پہلا انسان جو شہید ہوا، وہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہمیں ملتا ہے، اور آدم علیہ السلام کا صاحبزادہ ہے۔ دیکھیے، آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، حابیل اور قابیل۔ تو واقعہ بڑا مشہور ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ تو ان میں سے ایک بھائی جو تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ جو صبح کا وقت ہوتا تو اس وقت ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا، شام کا وقت ہوتا پھر ایک لڑکی اور ایک لڑکا اکٹھے پیدا ہوتے تھے، جڑوا پیدا ہوتے تھے۔ پھر ان کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ جو شام کو وقت دو اکٹھے پیدا ہوتے وہ آپس کے اندر سگے بہن بھائی ہوتے، اور جو صبح کے وقت پیدا ہوتے اکٹھے جڑوا وہ آپس میں سگے بہن بھائی ہوتے۔ تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، ہاں شام والوں کا صبح والوں کے ساتھ، صبح والوں کا شام والوں کے ساتھ، اس طرح ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا ان کی شریعت کے اندر۔ ورنہ جو جڑوا پیدا ہوئے وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی ہوتے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ ان کی شریعت کے اندر تھا۔ لیکن جب حابیل اور قابیل کی باری آئی تو ان میں سے ایک جو تھا اس کی بہن بڑی خوبصورت تھی، اور دوسرے کی بہن جو تھی وہ ذرا خوبصورت نہیں تھی۔ تو جس کی بہن خوبصورت تھی وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی اس بہن کے ساتھ شادی کر لوں جو میرے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی ہے، جو دوسرا ہے اس کی بہن کے ساتھ میں شادی نہ کروں، اس لیے کہ اس کی جو بہن ہے وہ ذرا خوبصورت نہیں ہے، ان کا جو رنگ تھا وہ ذرا سانولا تھا۔ آدم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، میرا بیٹا اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سزا دے گا، اور یہ شریعت کے خلاف ہوگا، یہ تیری بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نے بات نہ مانی،
آدم علیہ السلام نے ذرا ان کو راضی کرنے کے لیے اور ان کو ذرا بات کو سمجھانے کے لیے، سلجھانے کے لیے انہوں نے کہا چلو اس طرح کریں، اگر تمہیں یہ بات سمجھ کے اندر نہیں آتی تو ذرا تم قربانی کر لو۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے قربانی کی، تو جو حق کے اوپر تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی، جو ناحق راستے پر تھا اس کی قربانی قبول نہ ہوئی، لیکن پھر بھی وہ جو ناحق راستے پر تھا نہ مانا۔ تو پھر بالآخر اس نے یوں کیا کہ وہ جو اس کا دوسرا بھائی تھا، وہ جس کی بہن کے ساتھ اس کا نکاح ہونا تھا، اس نے اس کو جا کر قتل کر دیا۔ جب اس کو جا کر قتل کر دیا، اس کے سر کے اندر بہت بھاری پتھر اٹھا کر اس کے سر میں مارا اور اس کا سر کچل گیا اور وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ تو یہ بھائی اس کے قتل کے بعد، اس کی شہادت کے بعد ابھی اس کی لاش کو اٹھائے ہوئے ادھر ادھر پھر رہا تھا، کہاں اس کو دفن کروں اور اس کی لاش کو کہاں کروں، کیونکہ یہ پہلا انسان تھا جو اس وقت مرا تھا، شہید ہوا تھا، قتل ہوا تھا، پہلا انسان تھا، اس سے پہلے کسی نے کوئی وفات نہیں پائی تھی۔ تو یہ پریشان حال ادھر ادھر پھر رہا تھا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ دو کوے آئے آپس میں لڑے اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، تو جو مر گیا دوسرا کوا جو زندہ تھا جس نے مارا تھا اس کو، تو اس نے جا کر اپنی چونچ سے ایک جگہ کو کریدا اور مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو اس نے بھی کہا کہ افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گزرا ہو گیا کہ اتنا مجھے بھی عقل نہ آئی، مجھے بھی اتنی تمیز و شعور نہ ہوا کہ میں بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس طرح زمین کے اندر اس کو دبا دیتا۔ چنانچہ اس نے کوے کو دیکھ کر اس سے سمجھے کہ ایک طرح کا شعور حاصل کیا اور اس کو شعوریت ملی، تعلیم ملی، تو اس نے بھی ایک گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کو اس گڑھے کے اندر دفنا دیا۔ تو یہ پہلا شہید تھا، یہ پہلا قتل تھا کہ جب سے یہ دنیا بنی، دنیا بننے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو شہید ہوا، جو قتل ہوا۔ تو یہ ایک پہلا تصور ملتا ہے کہ جس نے شہادت پائی ہے اور بلا جرم کے اس کو شہید کر دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ جو بلا جرم قتل کر دیا جائے، بلا جرم شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، بلا قصور مرا آدمی شہید ہوتا ہے، جس کو مار دیا گیا وہ قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں تو آگے پھر کوئی شہادتوں کا کوئی خاص ہمیں تصور نہیں ملتا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور شیس علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے حالات جو ہیں وہ تو قرآن کریم کے اندر بھی ہمیں ملتے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ملتے ہیں، لیکن وہاں جہاد کا اور شہادتوں کا کوئی خاص تصور نہیں ملتا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کے زمانہ اور صالح علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی کچھ شہادتوں اور جہاد کے واقعات کا کوئی تذکرہ خاص نہیں ملتا۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے، ان کے دونوں صاحبزادے حضرت اسماعیل اور اسی طرح حضرت اسحاق، ان دونوں کے زمانوں کے اندر بھی کوئی خاص شہادتوں کا تصور اور جہاد کا تصور نہیں ملتا۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کا زمانہ پھر آگے سے شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل میں، تو وہاں بھی کوئی خاص شہادتوں کا اور جہاد کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ ہاں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، بالآخر ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ واپس یہاں سے مدین سے اور وہاں پہنچو مصر کے اندر، اور وہاں جا کر جو فرعون ہے اور وہ اس وقت ظلم اور تشدد اور بربریت کے اوپر اتر آئے ہیں، لہذا جا کر اس کے مائنڈ کو سیدھا کرو، اس کے دماغ کو سیدھا کرو۔ تو وہاں سے پھر یہ دونوں بھائی جب یہاں پر آتے ہیں اور یہاں آ کر ایک سلسلہ جو ہے شروع ہوتا ہے اس کو سمجھانے کا نہیں مانتا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غرق کر دیا دریا کے اندر، دریا کلثوم میں، اور ان سب کو اللہ نے بچا لیا، یعنی حضرت ہارون اور موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو۔ تو یہ سارا پس منظر آپ پہلے سے ماہ رمضان میں جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو میرے خیال میں کوئی 2.5 گھنٹے کا بلکہ 3 گھنٹے کا قریب کی یہ پورا پس منظر آپ یہ تفصیل کے ساتھ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا کر دی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ جو تمہارا آبائی علاقہ تھا، کون سا آبائی علاقہ، کہ جس آبائی علاقے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے تھے، کنعان جو فلسطین کا علاقہ تھا۔ دیکھیے ذرا میں پھر آپ کو بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام تو عراق کے اندر پیدا ہوئے تھے اور وہ مقام آج بھی موجود ہے کہ جب صدام حسین کا طوطی بولتا تھا 1984، 85، 86 اور 90 تک، یہ بیچ کے اندر جو یہ 10 سالہ بنتے ہیں یہ، تو اس وقت بڑا زوروں پر تھا، جب سے اس نے غلطی نہیں کی تھی کویت پر حملہ کرنے کی 1992 میں۔
تو بہرحال اس وقت پھر اس نے وہ جو بنیادیں تھیں دوبارہ سے ان کو اس نے آثار قدیمہ جو تھی ان کی دوبارہ سے اس نے تعمیر کرائی تھی اور اس میں ترمیم اس نے کرائی تھی، تو آج تک بھی وہ آثار وہاں عراق کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی مقامات پر اس مقام پر پیدا ہوئے تھے، اور جب آنکھ کے اندر ان کو ڈالا گیا تھا کہ جب قوم کے لوگوں کے رواڑے میں وہ داخل ہوئے تھے اور ان کے رواڑے میں داخل ہو کر ان کے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا، تو اس جرم کے اندر قریب کا جو وہاں کا بادشاہ تھا نمرود، اس کے دربار کے اندر شکایت کی گئی تھی، تو اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور آگ کی چیخوں میں آپ کئی دن تک رہے تھے، اور وہاں سے جب سلامتی کے ساتھ آپ باہر تشریف لے آئے تو اس پر ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اور قرآن کریم میں سورہ صافات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کے یہ جو حصہ ہے، چیپٹر ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ آیت آتی ہے یہ کہ میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ مجھے راستہ دکھلا دے گا۔ تو ذاہبن کا کیا مطلب ہے کہ میں جا رہا ہوں الی ربی سیہدین، اپنے رب کے پاس، اور وہ میرے لیے راستہ آسان کر دے گا۔ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، اس مراد ہجرت ہے کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق میں جا رہا ہوں، اور میرا رب ہی میرے راستے کو سنوار دے گا۔ تو اس طرح پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی، ہجرت کر کے سب سے پہلے تو آپ شام میں آئے تھے حران میں، اور وہاں سے پھر آپ نے مصر کی طرف ہجرت کی، اور پھر مصر سے دوبارہ پھر آپ شام میں آئے تو کنعان کے اندر آ کر بسے تھے۔ یاد رکھیں آج کا یہ جو فلسطین ہے یہ اس وقت شام کا حصہ ہوتا تھا اور شام بولا جاتا تھا، تو اس وقت جب ہم شام کا نام لیتے تھے تو آج کی جو چھوٹا سا شام ہے یہ نہیں تھا یہ، بلکہ اس کے اندر آج کے جو اسرائیل ہے یہ بھی اس میں داخل ہوتا تھا، اور فلسطین کا علاقہ بھی اس میں شامل ہوتا تھا، ایران کے بہت سارے حصے اس میں شامل تھے، اور عراق کے بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اس میں اس وقت شامل تھے۔ تو آج کا یہ جو شام ہے اس کا ہمیں مائنڈ اور تصور نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جو آج کا شام ہے بس یہی شام تھا، بلکہ اس وقت کا شام کا جو دائرہ تھا بہت وسیع تھا۔ یہ بات کے اندر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں یہ کہ شام تھوڑا سا بچا، اور پھر اردن کو علیحدہ کر دیا گیا، فلسطین علیحدہ ہو گیا، اور پھر فلسطین کے پھر 2 ٹکڑے کر دیے گئے 48 کے بعد اسرائیل پھر دوبارہ سے قائم ہو گیا، اور فلسطینیوں سے وہ زمین چھین لی گئی۔ اب فلسطین چھوٹا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور پھر اسرائیل جو بڑھ رہا ہے وہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس وغیرہ کے طاقت سے۔ تو بہرحال یہ جو فلسطین ہے اس میں اس علاقہ ایک علاقہ تھا کنعان، تو وہاں پر وہ آباد ہوئے تھے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر وہیں اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو تم ساتھ لو، ہاجرہ کو ساتھ لو، مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر آؤ، تو وہاں ان کو چھوڑ کر آئے۔ اسماعیل کی ولادت بھی وہیں پر ہوئی تھی، حضرت یہ اسحاق کے ان کی ولادت بھی یہیں پر ہوئی تھی حضرت سارہ کے بدن سے، اور پھر آخری دم تک وہیں پر رہے تھے، ان کی قبور آج بھی موجود ہیں وہاں، حضرت اسحاق کی قبر وہاں موجود ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں بھی وہاں موجود ہیں، اور اسی طرح حضرت ابراہیم اور اسحاق ان کی قبریں بھی وہیں پر موجود ہیں کہ کنعان کے اندر۔ تو یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور پھر وہاں سے عزیز مصر کے پاس آپ پہنچے، مصر میں بکاتے، تو وہاں پر پھر ایک عرصہ تک آپ وہاں رہے، اور پھر لمبا چوڑا واقعہ سورہ یوسف کے اندر بالآخر یہ ہوا کہ وہاں کے یہ حکمران بن گئے، اور وہاں کے وزیر بن گئے، وزیر خوراک حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے وفات پا جانے کے بعد پورے مصر کے آپ بادشاہ بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد کئی سارے واقعات پیش آئے، بالآخر یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا، اور بیٹے کے بلانے پر انہوں نے پھر کنعان کو چھوڑا تھا، اور وہاں اس بستی کو چھوڑ کر جہاں ان کے ابا حضرت اسحاق نے زندگی گزاری تھی، جہاں ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری تھی، جو ان کا آبائی علاقہ تھا، تو اس کو انہوں نے چھوڑا تھا، اور بیٹے کے بلانے پر پھر وہ وہاں چلے گئے تھے مصر کے اندر، اور آخر دم تک وہیں مصر کے اندر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب کی وفات مصر کے اندر ہوئی، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات بھی مصر کے اندر ہوئی ہے۔ ان کی جو پہلی قبور تھی وہ بھی مصر کے اندر بنی گئی ہے، لیکن ابھی میں نے کہا کہ ان کی جو قبر ہے یعقوب علیہ السلام کی وہ تو یہاں فلسطین کے اندر ہے۔ تو کچھ اس طرح ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اور ہارون علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور یہ دونوں پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت یعقوب اور یوسف کی اولاد میں سے ہیں، یعنی انہیں کی لڑی میں سے ہیں، انہیں کی اولاد میں سے، انہیں کی شجرہ میں سے ہیں۔ تو جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تھی تو اس وقت ان کی جو نعش مبارکہ تھی، ان کی جو تابوت تھی وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور پھر دوبارہ سے ان کو وہاں جا کر ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے جہاں یعنی اسحاق کی قبر تھی یا پھر حضرت ابراہیم کی قبر تھی، تو اس لحاظ سے ان کو پھر جو اب قبور ہیں وہ وہاں فلسطین کے اندر ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کب تک یہاں بھٹکتے رہیں گے صحرا کے اندر، ان کو کہو کہ اب تم نے واپس مصر نہیں جانا،
بلکہ تم نے ابھی وہاں کنعان کے اندر جانا ہے جہاں سے حضرت یعقوب نے ہجرت کی تھی، جہاں تمہارے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور اسحاق کی قبریں ہیں، لہذا تم وہاں جاؤ اور اس علاقے کو تمہیں فتح کرنا پڑے گا۔ اس علاقے کے اندر جب تم وہاں پر جاؤ گے تو وہاں تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، وہاں تمہیں لڑائی کرنی پڑے گی، پھر وہ علاقہ تمہارے قبضہ کے اندر آئے گا، کیونکہ جب یہ لوگ وہاں سے چلے آئے تھے تو اس طرح تو پھر صدیاں گزر گئی تھی یعقوب علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کیے ہوئے، اور پھر اس کے بعد صدیوں کی صدیاں گزر گئیں۔ پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو بیچ کے اندر یعقوب اور یوسف کے بیچ میں یہ تو کئی سارے صدیوں گزر چکی تھی، یہ تو لمبا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب وہ جو علاقہ تھا وہ فلسطین کے اندر کنعان کے جو بسے تھے، اب وہاں ساری زمینوں کے اوپر یہ چھوڑ کے چلے آئے تھے، ساری زمینوں کے اوپر ایک قوم تھے، قوم عمل کا، عین میم الف لام اور قاف اور ہا، عمل کا، وہ وہاں پر سیٹل ہو چکے تھے اور وہ قبضہ کر چکے تھے وہ، تو اس لحاظ سے ان کو جب وہاں پر جانا تھا اور اپنے علاقے وہاں سے حاصل کرنے تھے تو یہ جہاد کے نتیجے میں ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ وہاں قابض ہو سکتے تھے، اور بغیر جہاد کے وہ علاقے ان کے ہاتھ میں قبضہ میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو اس لیے جب ان سے جہاد کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم جہاد کریں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک دو آدمی گئے جائزہ لینے کے لیے، جائیں دیکھیں تو صحیح قوم عمالقہ ہیں کیسے، ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے۔ چنانچہ جب یہ گئے اور وہاں جا کر ان کی ڈیل ڈول کو دیکھا، ان کے بڑے بڑے قد تھے اور اس طرح بڑے طاقت اور باڈی بڑا آدمی معذور ہوتے تھے، تو یہ پھر بوکھلا گئے، کہا کہ نہیں ہم تو ان کے مقابلے پر نہیں جائیں گے۔ اور بلکہ یوں ہوا کہ جو لوگ جائزہ لینے کے لیے وہاں پر گئے تھے نا، تو ان میں سے ایک آدمی تھا، ان کے کوئی 100 آدمیوں کے قریب تھے، وہ سب کو ہانک کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ تو ان کے بڑے بڑے قد تھے، ان کے بڑے ڈیل ڈول آدمی تھے وہ، اور اس لحاظ سے ان کے چھوٹے قد تھے ان کے، تو انہوں نے جب ان کی حالت دیکھی اور اپنی حالت دیکھی تو بکھلا گئی ہے، تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، بادشاہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، انہوں نے ہماری حیثیت کو دیکھ لیا ہے اور اس طرح ہماری طاقت کو، قوت کو، شجاعت کو، بہادری کو، ساری چیزوں کا انہوں نے دیکھ لیا ہے، اچھی طریقے سے جائزہ لے لیا ہے، اور یہ اب جا کر اپنوں کو بتائیں گے اور وہیں سے بھاگ جائیں گے، ہمارے مقابلے پر نہیں آنے والے رہے، کیونکہ ہمیں دیکھ چکے ہیں یہ۔ بہرحال جب یہ وہاں سے واپس آئے، یہ لوگ جائزہ لینے کے لیے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں اب تو ہم جہاد نہیں کریں گے، اور اپنی قوم کو جب بتلایا تو وہ تو سارے بغلا گئے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی کہ 40 سال تک وادی تیہ کے اندر یہ لوگ بھٹکتے رہے تھے، وادی تیہ کے اندر بھٹکتے رہے تھے۔ اب یہ جو وادی تیہ ہے یہ مدین کے قریب قریب پڑتی ہے، یہ آج بھی اگر ہم میپ کو دیکھیں، نقشہ کو دیکھیں تو یہ وادی تیہ جو ہے یہ اس مدین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی اور 2 ان کی بیویاں تھیں، اور وہاں سے جب وہ آئے تھے پھر مصر کے اندر تو اس مدین کے قریب قریب پڑتا ہے، اور پھر یہ جو طور پہاڑ ہے یہ بھی وہاں قریب پڑتا ہے یہ، اور آج کے ہم نقشے کو دیکھیں، میپ کو دیکھیں تو تو یہ وادی تیہ کے اندر یہ 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ان کے اوپر احسانات فرمائے کہ ایسی صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا ہے۔ کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کا ان کے لیے انتظام کر دیتے تھے کہ ملک شام سے آواز چلتی تھی اور بٹیر آتے تھے اور آ کر ان کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے، یہ ان کو پکڑتے تھے اور پکڑ کر ان کو ذبح کرتے اور بھون کر ان کو کھا جاتے۔ اسی طرح جب ان کو پینے کی ضرورت پڑتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے ان کے لیے من اور سلوہ ان کے لیے اتار دیتے تھے، یہ ایک طرح کی خاص قسم کی، جس طرح کہ یہ شہد ہوتی ہے اس طرح کا ایک خاص قسم کی لیوا نما ہوتا تھا، تو یہ اس کو اتارتے تھے اور پھر اس کو کھا لیتے تھے۔ ان بعض وقت مرتبان کی صورت کے اندر بھی ان کو ملا تھا، تو یہ ان کو استعمال کرتے تھے۔ پانی کی پھر ضرورت پڑتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، یہ جو تمہارے ہاتھ کے اندر لاٹھی عصا ہے اس کو پتھر کے اوپر مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے اوپر مارتے تھے تو 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑتے تھے۔ یہ 12 قبائل تھے تو وہاں سے پانی بھی فراوانی کے ساتھ ملتا، تو کھانے کا بھی اللہ نے وادی تیہ کے اندر انتظام کر دیا، پینے کا بھی اللہ نے وادی تیہ کے اندر ان کے لیے انتظام کر دیا، اور جب لائٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو ان کے لیے ایک آسمانوں سے ایک منارہ اترتا تھا اور وہ ان کے درمیان میں آ کر نصب ہو جاتا تھا، جس سے پھر وہ لائٹیں اور روشنی پھوٹتی تھی اور یہ سارے لوگ استفادہ حاصل کرتے تھے روشنی وغیرہ کا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ان لوگوں کو کپڑے کی ضرورت پڑتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ان کے قد بڑھتے جاتے تھے، لمبے ہوتے جاتے تھے، تو وہ کپڑا بھی ساتھ ساتھ ان کے لیے لمبا ہوتا جاتا تھا۔ یہ اللہ نے ان کے لیے کپڑے کا بندوبست کر دیا، تو کھانے کا بندوبست بھی اللہ نے ان کے لیے کر دیا، پینے کا بندوبست بھی اللہ نے ان کے لیے کر دیا، اور اسی طرح لائٹ کا بندوبست بھی اللہ نے ان کے لیے کر دیا، اور کپڑے کی ضرورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی تیہ کے اندر ان کے لیے
کر دی تھی۔ تو یہ سارے انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیے، اس لیے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اسی سے اگلا رکوع دیکھیں تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تم کو فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ آئے بنی اسرائیل ذرا تم اس وقت کو بھی یاد کرو، تو یہ سارے جہان والوں پر اللہ نے کیسے فضیلت دی ہوئی، اسے اتنا فضیلت دی ہے۔ کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لمبے چوڑے انتظامات نہیں فرمائے کہ ایک ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیال رکھا ہو، لیکن بنی اسرائیل ایسے قوم ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لمبے چوڑے ایک ایک چیز کا ان کے لیے خیال رکھا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ پورے جہان والوں کے اوپر ہم نے تم کو فضیلت دی، اور تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، کیا تم نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا؟ تو جب 40 سال گزر گئے، اسی 40 سالہ دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی تیہ کے اندر وفات پا گئے۔ اسی 40 سالہ دور میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ تو جب یہ دونوں پیغمبر وفات پا گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس وقت انکار کیا تھا کہ ہم قوم عمالقہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اور وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، ڈیل ڈول والے لوگ ہیں، تو اب وہ بھی آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ایک نئی جنریشن آ گئی تھی، ایک نئی قوم وجود کے اندر آ گئی تھی، ایک نئی نسل معارض وجود میں آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے غلطی کی، سستی کی، جہاد نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو سزا دی۔ وہ 40 سال تک اس وادی تیہ کے اندر وہ بھٹکتے رہے، لیکن ہم یہ جرم نہیں کریں گے اور ہم اس میں سستی نہیں دکھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ یوشع بن نون علیہ السلام یہ جانشین ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے۔ ان کے وفات پا جانے کے بعد یہ سارا نظم و نسق اور انتظامات ان کے ذمہ تھا، اور یہ وقت کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے۔ چنانچہ ان کی قیادت کے اندر پھر بنی اسرائیل نے جہاد کیا ہے اور قوم عمالقہ کو وہاں سے نکالا ہے، کنعان سے، اور مقابلہ کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح اور کامیابی سے نوازا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا واقعہ سنایا، تفصیل کے ساتھ سنایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب سے یہ سورج بنا ہے یہ سورج کبھی نہیں ٹھہرا، کبھی یہ سورج رکا نہیں ہے، کبھی یہ سورج اپنی جگہ پر ٹھہرا نہیں۔ فرمایا کہ ہاں ایک مرتبہ یہ ٹھہرا تھا، ایک مرتبہ اپنی جگہ پر یہ رکا تھا، یہ جب یوشع بن نون علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے کے اندر یہ سورج ان کی دعا سے ٹھہر گیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اس طرح ٹھہرا تھا کہ یوشع بن نون علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ وہ جہاد پورا ہفتہ کر سکتے تھے، لیکن جب ہفتے کا دن آتا تھا، یعنی ہفتے کا دن جمعہ سے آگے ہفتے کا دن آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اتوار، سوار، منگل وغیرہ، تو ہفتے کے دن وہ جہاد نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں جب رات شروع ہو جاتی تھی، سورج غروب ہو جاتا تھا، تب بھی ان کی شریعت کے اندر یہ جہاد نہیں تھا، ان کو پھر سٹاپ کرنا پڑتا تھا، ان کو پھر رک جانا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اگلی صبح ہوتی اور سورج بالکل طلوع ہو جاتا، اس کی روشنی زمین کے اوپر پھیل جاتی، تب ان کے لیے مشروع ہوتا کہ وہ جہاد کریں۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام مسلسل ایک ہفتہ ان کے ساتھ جہاد کرتے رہے تھے، یعنی قیادت یہ کر رہے تھے، اور بنی اسرائیل ان کے ساتھ جہاد کے اندر مصروف تھے۔ تو یہ جمعہ کا دن تھا یہ۔ اب حالت کچھ اس طرح ہوئی کہ جمعہ کے روز ادھر جہاد جاری تھا، جنگ ان کے ساتھ جاری تھی، قوم عمالقہ کے ساتھ لڑائی ان کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ادھر دیکھا کہ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب تھا۔ ادھر یوشع بن نون علیہ السلام نے جائزہ لیا کہ دشمن بالکل تھک چکا ہے اور فتح اور کامیابی بالکل قریب آ چکی ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے سوچا کہ اب سورج بھی بالکل غروب ہونے کے قریب ہے، اگر غروب ہو گیا تو پھر تو ہماری شریعت کے مطابق ہمیں جہاد روکنا پڑے گا۔ پھر اگلا دن ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن تو ویسے ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہماری شریعت کے اندر ایک دن جہاد کرنا ناجائز ہے۔ پھر اتوار کے روز ہمیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا، اس دوران کے اندر ان کو ایک نئی کمک بھی پہنچ جائے گی، دشمن کو، قوم عمالقہ کو، اور پھر اس دوران کے اندر یہ اپنے تھکاوٹ کو بھی دور کر سکیں گے، اور کھانے پینے کی جو ان کو ابھی تک ان کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ذرا نڈھال ہو گئے ہیں، کمزور ہو گیا دشمن، یہ بھی ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جب اتوار کا دن آئے گا پھر یہ تازہ دم ہوں گے، یہ پھر دوبارہ سے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، وہی پتہ نہیں کہ پھر ہمیں کامیابی ہو یا نہ ہو، اس لیے ان کو زیادہ پریشانی ہوئی۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی، کہا اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے رب میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ سورج جب بھی مغرب کے اندر غروب ہونے والا ہے، اے اللہ تو اس سورج کو اسی جگہ پر اس کو ٹھہرا دے، اسی جگہ پر اس کو روک دے، اس لیے کہ فتح اور کامیابی بالکل ہمارے قریب آ چکی ہے۔ اگر ابھی ہمیں فتح اور کامیابی نہ ہوئی تو پھر سورج غروب ہو گیا، ہمیں لڑائی بند کرنی پڑے گی، کل ہفتے کا دن ہے پھر ہمیں لڑائی نہیں کرنی پڑے گی شریعت کے مطابق، پھر پرسوں کے دن جب ہم لڑائی کریں گے تو پتہ نہیں پھر کامیابی ہمارے حصہ کے اندر ہو یا نہ ہو، پھر یہ دشمن بھی تازہ دم ہو جائے گا اور کمک بھی کہیں سے اس کو مل جائے گی، رسد وغیرہ بھی ان تک جو ہے پہنچ جائے گا۔ اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ آج ہمیں کامیابی دے دے اور اس سورج کو اپنی جگہ پر اس کو روک دے، اور جب تک ہمیں کامیابی نہیں ہوتی یہ سورج اے اللہ غروب نہ ہو، تاکہ تیری شریعت کا جو اصول ہے وہ اصول نہ ٹوٹے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمائی، یوشع بن نون کی دعا کو اللہ نے سورج کو وہیں پر روک دیا۔ جب سورج رک گیا اب یوشع بن نون علیہ السلام نے فوجوں کو کہا کہ اب تم ان کے ساتھ لڑائی کرو اور دو بندو لڑائی کرو اور ٹک کر ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ چنانچہ جب انہوں نے لڑائی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فتح، کامیابی اور کامرانی سے ان کو نوازا، اور پھر ان کو اس کے اندر فتح اور کامیابی حاصل ہوئی۔ جب فتح اور کامیابی اس کے اندر حاصل ہوئی، ادھر ان کو فتح اور کامیابی ملی، ادھر سے سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ایک موقع تھا، ایک وقت تھا کہ جب سورج اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا، اپنی جگہ پر رک گیا تھا، ورنہ کبھی سورج ٹھہرا نہیں ہے، روکا نہیں ہے۔ تو یہاں شہادتوں کا تصور بھی ہم کو ملتا ہے اور جہاد کا تصور بھی ہمیں ملتا ہے یوشع بن نون علیہ السلام کے دور اور زمانے میں۔ اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہم ذرا جائزہ لیتے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ 1500 قبل مسیح کا ہے، 1500 قبل مسیح کا ہے، اور 571 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آتے ہیں، تو قریب 2000 سال قبل اسلام کی آمد کے، جہاد کے، شہادتوں کے تصورات ہم کو ملتے ہیں، تأثرات ہم کو ملتے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے آمد سے پہلے بھی، یعنی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، سلیمان کے آمد سے پہلے بھی ہمیں جہاد کے تصورات ملتے ہیں۔ دیکھیے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا جالوت، اور یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور بنی اسرائیل نے وقت کے ایک نبی تھے، پیغمبر تھے، ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے ایک جمعیت تیار کر دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک جمعیت تیار کر دی، کہا کہ ہمارے اندر کوئی خاص نظم و نسق نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر کوئی ایک جہتی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر بھی کوئی خاص نظام ہونا چاہیے، جس طرح کہ ہم اور اقوام کے اندر، قوموں کے اندر، بلادوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک آدمی سربراہ ہو اور پھر اس کی قیادت میں ہم چلیں، اس کے احکامات ہم پر جاری ہوں، تو اس میں بڑے فوائد ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کریں۔ چنانچہ اس وقت کے نبی نے، داؤد علیہ السلام یہ وقت کے نبی نہیں تھے، یہ یعنی ان سے پہلے کوئی نبی تھے، تو انہوں نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ جب طالوت ان کے لیے بادشاہ مقرر ہو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے کہا کہ اسی طالوت کی سربراہی میں تم جالوت کے ساتھ مقابلہ کرو، جو کہ ایک دریا کے کنارے پر رہتا تھا، اور مقابلہ کر کے اللہ تم کو فتح اور کامیابی سے نوازے گا، اور وہ علاقے جو تم سے پہلے چھین لیے گئے تھے، اور اسی طرح وہ تمہارے آدمی جو قیدی بنا لیے گئے تھے، وہ سب کچھ تم کو مل جائے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے پھر ہمت کسی اور پھر طالوت کی قیادت کے اندر انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا۔ آپ دیکھیں جب یہ مقابلہ کرنے کے لیے میدان کے اندر پہنچے ہیں تو ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو لڑائی کے ارادے سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو اپنی ایک بکریاں اور کچھ جانور مویشی تھے، ان کو چرانے کے لیے وہاں میدان کے اندر وہاں قریب وہ موجود تھا، اور ان کا نام تھا داؤد علیہ السلام۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ لڑائی اب زوروں پر ہے تو پھر اس سے برداشت نہ ہوا،
وہ خود میدان کے اندر اتر پڑے، اور طالوت نے زوردار اعلان کر رکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ جو جالوت کو قتل کر دے گا میں یہ ساری بادشاہت اس کو دے دوں گا، اور اسی طرح اور بھی اس نے کئی سارے انعامات کا اعلان کر رکھا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اعلانات بھی سارے سن رکھے تھے، تو داؤد علیہ السلام نوجوان تھے، انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنی گوپن کے اندر ایک پتھر رکھا، اور پتھر رکھ کے جب اس گوپن کو سر کے اوپر سے یوں اس کو گھمایا، اور گھما کر جب اس پتھر کو زور سے چھوڑا تو پتھر سیدھا چھوڑ کر اس جالوت کے سر کے اندر جا کر لگا۔ جب جالوت کے سر کے اندر لگا تو جالوت فوراً ڈھیر ہو گیا، اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور فوراً وہ قتل ہو گیا، اور اس وقت آوازیں بلند ہونے لگیں کہ دیکھو جالوت مارا گیا اور جنگ بھی ختم ہو گئی۔ تو اب طالوت کو اپنے وعدہ کے مطابق وہ جو حکومت تھی اس کی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دینی پڑی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، اور اس طرح حکومت بھی ان کے ہاتھ کے اندر آ گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس عہد میں، اس زمانے کے اندر، بلکہ انہوں نے خود یہ جنگ لڑی ہے، تو جہاد کا ایک تصور ملتا ہے، اور پھر جو رائے حق پر لوگ تھے ان کی شہادتوں کا تصور ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کے اوپر حکومت قائم کی تھی۔ تو یہ دراصل جو حکومت ان کو ملی تھی سلیمان علیہ السلام کو، یہ اس طرح حضرت داؤد اپنے باپ کے ذریعے سے ان تک یہ حکومت پہنچی تھی، اور ان کے باپ کو ملی تھی طالوت کے ذریعے سے، اور طالوت نے میدان کے اندر شرط لگائی تھی جو جالوت کو قتل کرے گا پھر میں اس کو دوں گا، اور جالوت کے قاتل داؤد علیہ السلام تھے۔ پھر اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر جا بجا آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی شہادت سے سرفراز فرمائے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا تھا کہ آرے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے چلے تھے، بھاگے تھے، اور جب وہ ایک درخت کے قریب پہنچے تو وہ درخت 2 ٹکڑے ہو گیا، اپنی جگہ پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت زکریا اس کے اندر چلے گئے، لیکن شیطان نے پیچھے سے ان کے قمیض کے کپڑے کو ذرا پکڑ لیا، تو اب وہ درخت تو آپس کے اندر مل گیا تھا، وہ درخت جو چر گیا تھا 2 اس کے حصے ہو گئے تھے، تو وہ درخت تو آپس میں مل گیا، لیکن ان کی جو قمیض کا کپڑا تھا وہ تھوڑا سا باہر رہ گیا، وہ پیچھے سے شیطان نے پکڑ لیا تھا۔ اب یہ بات حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا کہ لگتا ہے کہ یہ ابھی بھاگے ہیں اور ادھر قریبی تھے، اب اچانک غائب ہو گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی درخت کے اندر ہیں، اور درخت نے اپنے اندر ان کو جگہ دے دی ہے، اور یہ کپڑا ان کا باہر ابھی لٹک رہا ہے۔ چنانچہ وہ آلہ لے کر آئے اور اس درخت کو اوپر سے انہوں نے چیرنا شروع کر دیا، اور نیچے تک درخت کو چیر دیا، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم مبارک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس طرح آرے سے قوم کے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو چیر دیا۔ تو اسلام سے پہلے کے ہمیں تصور ملتا ہے شہادت کا۔ اسی طرح ان کے صاحبزادے تھے یحییٰ علیہ السلام، قوم کے لوگوں نے یعنی یہودیوں نے ان کو بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شام کے اندر ان کو شہید کر دیا تھا، تو ان کی شہادت کا تصور بھی ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کی کئی شہادتوں کا تصور ہمیں قرآن کریم کے اندر بھی ملتا ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ملتا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ہم آگے کی طرف بڑھیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذرا جائزہ لیں تو ان کے گھر کا محاصرہ بھی یہودیوں نے کر لیا تھا، ان کو تو شہید کرنے لگے تھے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ اس طرح یہودیوں کے چنگل سے محفوظ ہو گئے، ورنہ ان کو بھی شہید کرنے کے لیے یہودی قوم تل گئی تھی۔ تو اسلام کے آمد سے پہلے کہ ہمیں جہاد کا تصور بھی ملتا ہے اور شہادتوں کا تصور بھی ملتا ہے۔ اب آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد کی طرف۔ 571 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں آپ دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔
610 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، 622 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اور 632 میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، اور اس کے بعد 13 سال تک نبوت مل جانے کے 13 سال تک آپ مکہ کے اندر رہی ہیں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا، جہاد کا کوئی حکم نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ شہادتوں کا جو سلسلہ تھا وہ مکہ ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر جس شخصیت نے سب سے پہلے جان دی عورتوں میں سے وہ حضرت سمیہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں یہ، ان کے والد کا نام حضرت یاسر تھا۔ حضرت یاسر بھی شہید ہوئے تھے اپنی بیوی کی طرح، اور ان کی بیوی بھی اپنے شوہر کی طرح حضرت سمیہ شہید ہوئی تھی، اور اسلام کے اندر سب سے پہلی یہ خاتون ہیں، سب سے پہلی یہ عورت ہیں کہ جن کو شہید کیا گیا تھا، اور مکہ کے اندر ان کو شہید کیا گیا تھا، اور ابو جہل نے ان کو شہید کیا تھا۔ کیا تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ کے اوپر سامنے سے ان کو پرچہ مارا تھا، جس سے پھر یہ شہید ہو گئی تھیں۔ یہ اسلام میں سب سے پہلے جس شخص نے شہادت پائی ہے وہ زید ابن ابی حالہ ہیں۔ یہ زید ابن ابی حالہ کون ہیں؟ یہ زید ابن ابی حالہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکیلے صاحبزادے ہیں۔ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے خامند تھے ان سے یہ بچہ تھا یہ، اور ابو جہل نے لوہے کی سلاخیں مار مار کر خانہ کعبہ کے اندر ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو اسلام کا پہلا انسان ہے یہ جس نے جام شہادت نوش کی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسلام کی جو سب سے آخری عورت ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر شہادت پائی ہے وہ حضرت عاتکہ ہیں۔ حضرت عاتکہ اسلام کی آخری شہیدہ عورت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد کے اندر شہادت پائی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، مکہ ہی کے اندر بہت سارے مسلمان تھے کہ جن کو ظلم، تشدد، بربریت سے ان کو گزارا گیا تھا، اور اب بہت سارے ایسے بھی تھے کہ جن کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، جن کا بھی ہم بعضوں کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے مکہ ہی میں مسلمانوں کو حکم فرما دیا تھا کہ تم مکہ کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر کے تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا اور مکہ کو چھوڑ کر انہوں نے ہجرت حبشہ کی طرف کر لی تھی۔ پھر ان میں سے بعض تو وہ تھے کہ جو حبشہ سے پھر واپس مکہ میں لوٹ آئے تھے ایک وجہ سے، اور بعضوں نے پھر وہاں سے ہجرت کی تھی حبشہ سے، پھر سیدھا مدینہ کے اندر پہنچے تھے کہ جب ان کو یہ خبر ملی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے ہیں اور مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ دیکھیں گے ایک وقت ایسا بھی آیا، یہ سن 1090 کے بلکہ سن 690 کے قریب کی بات ہے۔ یہ نبوت کو ملے ہوئے 6 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا تھا، اور یہ بڑے کٹن دن تھے، یہ بڑے مشکل دن تھے۔ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ انہی دنوں کے اندر بیمار ہوئی تھیں وہ، اور بالآخر وہ چل بسی تھیں وہ، اور 3 سال تک مسلسل یہ حضرات وہاں شیب ابی طالب کے اندر رہے تھے۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ان دونوں قبیلوں کو وہاں محصور کر دیا گیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں گے ابو طالب جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر تشریف لے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے بات نہیں مانی تھی، بلکہ آپ کو پتھر مارے تھے، آباش قسم کے، آوارہ قسم کے لڑکے لوفر آپ کے پیچھے لگا دیے تھے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، حتیٰ کہ آپ کی جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ اور اسی عالم میں پھر آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے متبنہ بیٹا تھے وہ بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو اس دین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خون طائف کے بازاروں میں اور طائف کی سرزمین کے اوپر بہتا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں تو یہاں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی یہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ جنگ بدر میں 14 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے اس سے اگلا سال جب آیا تو اس میں جنگ بدر کے بعد غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، تو غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کا خون بہتا رہا۔ غزوہ خندق کے اندر آپ دیکھیں گے سن 4 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو
یا غزوہ خندق ہو، ہم تفصیل کے ساتھ یہ لیکچر دے چکے ہیں۔ اگر آپ نے یہ سماعت نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کے اوپر جائیں تو وہاں آپ کو اس کی تفصیلی لیکچر آپ کو مل جائیں گے۔ تو غزوہ خندق کے اندر 13 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ غزوہ خیبر کے اندر 19 صحابی شہید ہوئے ہیں۔ بیر معونہ کے اوپر 67 صحابی شہید ہوئے ہیں۔ قبیلہ بنو لحیان کے اندر 10 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ غزوہ حنین کے اندر 17 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ غزوہ تبوک کے اندر 6 صحابی شہید ہوئے ہیں۔ متفرق طور پر 56 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک عہد کے اندر 256 صحابہ کا خون بہتا رہا، اور اسی طرح طائف اور احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون بہتا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ذرا کویف کے صورت کے اندر، تفسیر کے اندر تو میں نے گیا تو کویف کی صورت میں نے آپ کو بتلایا کہ کتنے صحابہ ہیں جن کا مقدس خون بہتا رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ کا خون بہتا رہا۔ غزوہ احد میں آپ کا خون بہتا رہا، اور آپ کے سر کے اوپر حملہ ہوا تھا، ابن قمیہ نے آپ پر حملہ کیا تھا، اور خود کی 2 کڑیاں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر گھس گئی تھی، جس سے آپ کے رخساروں سے خون بہتا رہا تھا۔ اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، آپ کا جسم مبارک خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی تو صحابہ کا خون بہتا رہا، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون بہتا رہا، جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ خون کا بہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ خون بہا کس کے لیے ہے۔ اگر یہ خون اپنے مقاصد کے لیے بہا پھر اس خون کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ خون دین متین کی، دین قیم کی سر بلندی کے لیے بہا ہے تو یہ خون مقدس خون ہے، اس خون کی ویلیو ہے، اس خون کے اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، جس کا ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، اور اس کے ضمن کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اعلان فرمایا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ دونوں صورتوں میں اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر جو قتال مرتدین سے کیا گیا اور دیگر جنگیں جو ہوئی، جنگ یمامہ بھی اس کے اندر شامل ہے، تو اس میں 2500 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ فاروق اعظم کا دور آیا تو جنگ قادسیہ، جنگ یرموک اور دیگر جنگوں کے تمام شہداء کو اگر مد نظر رکھیں تو اس میں کل 14000 صحابہ شہید ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کے زمانہ میں افریقہ اور طرابلس اور دیگر جو جنگیں ہوئی ہیں اور علاقے فتح ہوئے ہیں ان تمام کو مد نظر رکھیں تو اس میں کل 16000 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا زمانہ آیا اور آپ ان کے زمانہ سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ ان کے زمانہ کے اندر باہر کی خاص فتوحات نہیں ہوئی تھیں اور اندر کی بلکہ چپکلش شروع ہو گئی تھی، اندر کی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین ان تمام کو دیکھیں تو اس میں 35000 صحابہ اور تابعین اس کے اندر جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 1,00,000 صحابہ اور تابعین اس کے اندر جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ جب یہی خون، اس خون نے جب آگے کی طرف راستہ بڑھایا ہے اور یہ خون جب آگے کی طرف بڑھا ہے تو پھر کبھی یہ خون کربلا کے میدان کے اندر یہ خون بہتا رہا کہ اس کے اندر 72 نفوس نے جام شہادت نوش کیا ہے، جس میں خون مقدس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کبھی یہ خون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کے صفحات کے اوپر لوٹتا رہا، کبھی یہ خون حضرت فاروق اعظم کا رسول اللہ کے مصلی کے اوپر بہتا رہا، پھر کبھی یہ خون حضرت علی المرتضیٰ کا کوفہ کی جامع مسجد کے دہلیز پر، جامع مسجد کے دروازے کے اوپر ان کا خون بہتا رہا، کبھی یہ خون جنگ قادسیہ کے اندر بہتا رہا، کبھی یہ خون جنگ یرموک کے اندر بہتا رہا، اور کبھی یہ خون مصر کی سرزمین کے اوپر بہتا رہا، کبھی یہ خون شام کے مارکوں کے اندر بہتا رہا، کبھی یہ خون قبیلہ بنو حنیفہ میں مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کرنے کے نتیجے میں جنگ یمامہ کے اندر بہتا رہا، اور کبھی یہ خون فلسطین کے سرزمین پر بہتا رہا، کبھی یہ خون افریقہ کے جزیروں کے اندر بہتا رہا، اور کبھی یہ خون قسطنطنیہ کے اندر
اندر ترکی کے اندر بہتا رہا، کبھی یہ خون طرابلس کے پہاڑوں کے اوپر وہ بہتا رہا۔ یہی خون جب اس نے مزید راستہ بنایا تو یہ راستہ بناتا بناتا جب یہ آگے کی طرف بڑھا تو پھر یہی خون تابعین تک پہنچا، پھر یہ خون سعید ابن جبیر کی صورت میں حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سے بہتا رہا، اور کبھی یہ خون امام ابو حنیفہ کا کوفہ کی جیل کے اندر بہتا رہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا تھا اور روزانہ ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا ہے۔ تو یہ خون کبھی ابو حنیفہ کا جیل کے اندر بہتا رہا، کبھی یہ خون امام احمد بن حنبل کا کوڑوں کی صورت میں جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا تو اس وقت ان کا خون بہتا رہا، کبھی یہ خون امام مالک کا خون مدینہ کی گلیوں کے اندر بہتا رہا تھا کہ جب انہوں نے ایک فتویٰ جاری کر دیا تھا، کہا کہ مکرہ کی جو طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوتی، تو اس پر خلیفہ وقت نے، وقت کا جو بادشاہ تھا، اس نے امام مالک کو کوڑے لگوائے تھے، ان کا منہ بھی کالا کیا تھا، گدھے کے اوپر ان کو بٹھایا گیا تھا اور مدینہ کی گلیوں کے اندر ان کو پھرایا گیا تھا، اور ان کا خون وہاں مدینہ کی گلیوں کے اندر بہتا رہا تھا۔ کبھی یہ خون ابن تیمیہ کا مصر کی جیل کے اندر بہتا رہا تھا، کبھی یہ خون آپ دیکھیں گے کہ امام غزالی امام رازی کی صورت کے اندر بہتا رہا۔ امام غزالی امام رازی نے حق و صداقت کے جرم کے اندر ان کو بادشاہ وقت نے ان کو مارا تھا اور ان کا خون بہتا رہا تھا۔ یہی خون جب آگے بڑھا اور اس نے مزید راستہ بنایا تو پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ خون صلاح الدین ایوبی کا بہتا رہا اور اس کی فوجوں کا بہتا رہا، کبھی یہ خون نور الدین زنگی اور اس کے لشکروں کا بہتا رہا، کبھی یہ خون بیت المقدس کے اوپر 1099 کے اندر کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا تھا تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ 70,000 مسلمانوں کا وہاں خون بہتا رہا تھا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر ایک مصنف جو کہ عیسائی ہے، اس نے کہا کہ جب ہم نے بیت المقدس کے اوپر ہم نے قبضہ کیا تھا 1099 کے اندر، تو اس وقت حالت یہ تھی، میں کہتا ہے کہ اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے فوجیوں کے جو گھوڑے تھے، ان کے جو گھٹنے تھے، مسلمانوں کا خون ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک ان کا خون پہنچ رہا تھا۔ ہمارے گھوڑے جب وہ چل رہے تھے زمین کے اوپر تو ان کے مسلمانوں کے جسموں سے جو خون نکلا تھا ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچتا تھا، اس قدر مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنی جانوں کو بچانے کے لیے وہ کنوؤں کے اندر جا چکے تھے، ہمارے عیسائیوں نے وہاں بھی ان کو زندہ نہیں چھوڑا اور ان کو مار دیا تھا۔ پھر مسلمان اپنی جانوں کو بچانے کے لیے مسجدوں کے اندر دوڑ گئے تھے، مرد اور عورتیں، لیکن وہاں بھی ان کو زندہ نہیں چھوڑا گیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا گیا، اور کسی کی کوئی تمیز کیے بغیر، مرد ہوں یا عورت ہو یا بچے ہوں یا بچیاں ہوں، سب کو ایک ہی نظر سے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور بعضے تو پھر ایسے تھے جو ہمارے گھروں کے اندر گھس آئے تھے اور انہوں نے چاہا کہ شاید ہم پر ترس کھا جائیں گے، لیکن پھر بھی ان کو زندہ نہیں چھوڑا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر جب آخر کے اندر مسلمان تھوڑے سے بچے تھے، پھر ان مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ اور یہاں سے اٹھا کر ان کو دور وہاں ایک جگہ پر، وہاں ان کو ایک پہاڑ کی صورت کے اندر ان کو وہاں اکٹھا کر دو۔ تو پھر وہ اپنے بھائیوں کی لاشوں کو اٹھاتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اور وہاں سے اٹھا کر جب ان کو وہاں پر انہوں نے سب کو وہاں منتقل کر دیا تو پھر ان سب کو پھر یک بار ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو کوئی ایک شخص بھی بیت المقدس کے ارد گرد فلسطین کے سرزمین پر کوئی ایسا نہیں بچا تھا کہ جس کو عیسائیوں نے بچائی ہو اور ان کو زندہ چھوڑا ہو، سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو کبھی یہ خون بیت المقدس پر جب عیسائیوں نے قبضہ کیا 1099 میں تو اس وقت ان کا خون 70,000 مسلمانوں کا خون وہاں بہتا رہا تھا۔ کبھی یہ خون امام بخاری کا بخارا کی سرزمین پر بہتا رہا، کبھی یہ خون امام نسائی کا مسجد کے صحن کے اندر بہتا رہا۔ اب دیکھیے اگر ایک کی ہم تفصیل کے اندر جائیں تو بہت لمبا وقت صرف ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ جو ابتدائی باتیں تھیں وہ میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر دی، آگے ہم تفصیل کریں تو بس یہاں پر گھنٹوں کی یہاں ہمیں ضرورت ہے۔ اگر آپ ان کی تفصیلی حالات دیکھنا چاہیں ان کی شہادتوں کا تو آپ پھر مزید کتابوں کا جو مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کو جو بایوگرافیز ہیں آپ ان کا ذرا مطالعہ کر لیں، جن کا آپ چاہیں تو تفصیلی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی فوجوں کا خون بہتا رہا، اور لاکھوں مسلمانوں کا چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجوں کے ہاتھوں ان کا خون بہتا رہا، اور اسی طرح سینٹرل ایشیا کے اندر ان کا خون جو ہے بہتا رہا، کیونکہ چنگیز خان ہوں یا ہلاکو خان ہوں، یہ جو ہماری سینٹرل جو ہماری ایشیا کے اندر جو ہماری حکومت تھی تو اس کو تہس نہس انہوں نے کیا تھا، ایران کی، عراق کی، اور اسی طرح سینٹرل ایشیا کی جو ہماری بڑی ایک حکومت تھی
تو اس کو انہوں نے ختم کیا تھا چنگیز خان اور ہلاکو خان نے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی درس عقیدت کے اوپر یہ خون بہتا رہا۔ پھر یہی خون جب اس نے مزید راستہ بنایا تو پھر یہ خون بہتا بہتا سید احمد شہید تک پہنچا۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید 1831 میں ہمارے پاکستان کے بالا کوٹ کے شہر کے اندر ان کا خون یہاں بہتا رہا۔ اسی طرح سراج الدولہ اور اس کی فوجوں کا خون کبھی بہتا رہا، کبھی یہ خون سلطان ٹیپو اور اس کی لشکروں کا بہتا رہا، اس کی فوجوں کا بہتا رہا۔ پھر کبھی یہ خون 1857 کے اندر 1857 کے اندر علماء دین کا بہتا رہا، جس میں حضرت مولانا جعفر تھانیسری تھے، جس میں حافظ ضامن شہید تھے، جس میں حضرت مولانا مملوک علی تھے۔ پہلے تو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، بعد میں پھر ان کو کالا پانی کے اندر ان کی لاشوں کو قتل کر کے لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا، اور ان کے رفاقا کا خون انگریز کے ہاتھوں بہتا رہا۔ اسی طرح شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جیل مالٹا کی جیل کے اندر ان کا خون بہتا رہا۔ تحریک خلافت اٹھی تو 1914 سے لے کر 1918 تک مسلسل ترکی کے اندر خون بہتا رہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ 1922 میں اور اس سے ذرا مزید آگے ذرا چل کر غازی علم الدین اور عامر چیمہ کا خون ہمارے پاکستان کے سرزمین پر بہتا رہا۔ پھر یہی خون 1936 کے اندر بہتا رہا۔ پھر 1947 میں اگر ہم آئیں تو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی قیادت کے اندر 1947 کے مارکے کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا خون بہتا رہا۔ ابھی میں ذرا دیکھ رہا تھا شہدائے پاکستان، تو اس میں لکھا تھا، ایک انگریز نے یہ شہادت دی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے لاہور سے دلی کے اندر جانا تھا، ابھی میں لاہور ہی کے اندر تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈبہ آیا تھا امرتسر سے، اور جب اس ڈبے کو کھولا گیا، یعنی وہ ایک سمجھے کہ ریل گاڑی تھی، تو ریل گاڑی کی جو ڈبے ہوتی ہیں ان کو کھولا گیا، کہتے ہیں اس کے اندر بہت تھوڑے لوگ تھے، 14 میرا خیال میں یا 20 کی تعداد اس نے لکھی ہے، کہا کہ اس کے اندر زندہ تھے، باقی سب کو قتل کر دیا گیا تھا، اور صرف اندر لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ اور اس کے اندر کہتا ہے کہ 1000 انسان ان ڈبوں کے اندر آ سکتا تھا، تقریباً 1000 انسان کو اس میں قتل کیا گیا تھا، قتل کر کے اور پھر اس ٹرین کو چلا دیا گیا تھا۔ اور اس ٹرین کا جو چلانے والا تھا وہ بتاتا ہے کہ جب میں امرتسر سے چلا اور لاہور بلکہ پاکستان کی جو سرحد تھی اس کے جب ہم قریب پہنچے تو راستے کے اچانک وہ جو خاص قسم کی ہوتی تھی نا وہ چین وغیرہ، تو اس کو وہ کھینچتے تھے، تو یہ ایک اچانک سمجھیں کہ کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے، اچانک بریک لگانی ہے، تو اس طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم ایک مقام پر پہنچے اور ادھر ادھر جنگلات تھے تو اچانک وہاں اس چین کو کھینچا گیا، زنجیر کو کھینچا گیا، تو ہماری ٹرین فوراً رک گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک، تو اتنے میں ادھر ادھر وہ باہر جو کھڑے تھے سکھ وغیرہ وہ جلدی سے ہماری ٹرین کے اوپر لپک پڑے، اور جیسے ہی لپکے پھر اندر وہ داخل ہوئے، ان کے پاس مختلف قسم کے اسلحہ تھا، ان کے پاس پھاوڑے تھے اور ان کے پاس تلواریں تھیں، اور اس طرح مزید ایسے آلات تھے جس سے انسان کو مارا جا سکتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بہت تھوڑے لوگ بچے، یا پھر اس ٹرین کے مالک کو انہیں زندہ چھوڑا، باقی سب کو اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ خبر دینے والا ایک انگریز ہے جو برطانیہ سے آیا تھا، اور اس نے لاہور سے دلی کی طرف جانا تھا، اپنی آنکھوں دیکھا حال اس نے بیان کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں پاکستان کی حدود سے گزر رہا تھا لاہور سے دلی کی طرف جانے کے لیے، میں نے راستے کے اندر میں نے لاش ادھر ادھر جو ہے گری پڑی میں نہیں دیکھی، لیکن جیسے ہی ہندوستان کی حدود کے اندر داخل ہوا تو میں نے جگہ جگہوں پر دیکھا لاشیں پڑی تھیں، اور بعض جگہوں پر لوگ مرے پڑے تھے، بعض جگہوں پر لوگ زخمی پڑے تھے۔ کہتا ہے کہ ایک مقام سے ہماری ٹرین گزری تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک لاشوں کا ایک پہاڑ محسوس ہوتا تھا، اور اتنے میں ایک ٹرک نما آیا اور وہ لاشوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کو وہاں قریب کھڑا کیا گیا تو ساری لاشیں اس کے اندر سے نکال دی گئیں، یعنی وہاں پر ڈھیر لگا دیا گیا، اور 2 فوجی تھے، پھر وہ اپنی گاڑی کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ لوگ تو مرے پڑے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کراہنے کی ان کی آواز آتی تھی اور ابھی تک وہ زندہ تھے، لیکن ان زندوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو کچرے کے اوپر ان کو ڈال دیا گیا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ جب تک میں وہاں دلی تک نہیں پہنچا، راستے کے اندر یہی حالات، یہی نظائر میں دیکھتا رہا، جگہ جگہ پر مسلمانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ تو یہ ان حضرات کی قربانیاں تھیں جن کو آج ہم یاد بھی نہیں کرتے، جن کا تذکرہ بھی نہیں کرتے،
14 اگست آتا ہے تو کبھی ہم نے بیٹھ کر ان کی قربانیوں کو ہم نے نہیں دیکھا، نہ سوچا کہ یہ اس ملک کے حصول کے لیے آخر وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے بچے یتیم ہوئے، جن کی بیویاں بیوہ ہوئیں، جن کی بچیوں کے اوپر ہندوؤں نے اور سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر وہ اسے ہی کہتا ہے وہ، بلکہ وہ جو برطانیہ سے آیا تھا وہ شخص، وہ اپنے تاثرات دیتے ہوئے لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ رشیا کے اندر انقلاب آیا 1914 میں لینن کے ذریعے سے، کہتا اس وقت بھی خون بہا تھا۔ اسی طرح فرانس کے اندر بھی 18ویں صدی کے وسط میں اس وقت بھی انقلاب آیا تھا اور بادشاہی نظام کو ختم کیا گیا تھا اور وہاں جمہوری نظام کو لایا گیا تھا، وہاں بھی خون بہا تھا، بہت خون بہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جتنا خون ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے وقت، ان کی جدائی کے وقت خون بہا تھا، کہتا ہے کہ ایسا خون نہ رشیا کے اندر بہا اور نہ فرانس کے اندر بہا۔ ایسے حالات جو اس وقت پیدا ہوئے تھے، اتنی نفرتیں جو اس وقت ایک دوسرے کے دیکھنے کے اندر آئی تھی، تو کہتا ہے کہ ایسی نفرتیں نہ رشیا کے اندر میں نے دیکھی اور نہ ہی میں نے فرانس کے اندر دیکھی۔ ان دونوں انقلابات کو میں نے دیکھا، لیکن جتنی نفرتیں میں نے یہاں دیکھی، اتنی نفرتیں میں نے کسی اور موقع پہ ہرگز نہیں دیکھی۔ تو اب دیکھیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو لاکھوں انسانوں کا خون بہا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی قیادت میں 47 کے معرکے کے اندر 1953 ہوا، تو 1953 میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں جب تحریک چلی تھی ختم نبوت، تو اس کے اندر بھی ہزاروں انسانوں کا خون وہاں بہا تھا۔ 1965 میں جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو ہمارے مقدس فوجیوں کا خون بہتا رہا تھا، اور ملک کے مختلف حصوں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، مختلف سینٹرز کے اوپر ان کا خون بہتا رہا تھا۔ اور میجر عزیز بھٹی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقدس خون بھی بہتا رہا تھا۔ مشرقی پاکستان جب ہم سے جدا ہونے لگا تھا اور اس وقت ایک فضا بنی تھی، تو اس کو بچانے کے لیے جب ہماری فوجیں وہاں پر پہنچی تھی تو پاکستان کی ہماری بھائی فوجوں کے وہاں ان کا مقدس خون وہاں بنگلہ دیش کی سرزمین کے اوپر بہتا رہا تھا۔ اور کتنے ایسے فوجی تو وہاں شہید ہو گئے، اور ان کی شہید کرنے والے آج کا یہ انڈیا تھا یہ، کیونکہ بنگلہ دیش اور اسی طرح انڈیا، ان کا آپس کے اندر اندرونی طور پر ان کا آپس میں معاہدہ ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہاں کی فوجیں وہاں پر پہنچی تھیں تو پہلے بنگلہ دیش کی جو فوج تھی ان کے ساتھ لڑتی رہی، جب یہ تھک گئے تو پھر انڈیا کی فوج اچانک آئی، انہوں نے حملے کیے اور بالآخر ان کو پھر اپنا اسلحہ وغیرہ ڈالنا پڑا تھا۔ آج جنرل یحییٰ تو وہاں سے بھاگ نکلا تھا، یہ بالآخر انڈیا کی فوج ان کو پکڑ لیا، اور پھر 90,000 سے زیادہ تھے لوگ یعنی فوجی جن کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ وہ تو پھر شملہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا اندرا گاندھی کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب پھر ان کو چھڑا کے واپس لے کر کے آئے تھے۔ تو وہاں 1971 کے اندر بھی وہاں بنگلہ دیش کی سرزمین پر اپنے ملک کو، اپنے عزیز مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے خون بہتا رہا تھا۔ پھر خون تو 1974 کی تحریک کے اندر بہا، خون تو 1978 کی تحریک کے اندر بھی بہا، خون تو 1979 کے اندر جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت بھی مسلمانوں کا خون وہاں پر بہتا رہا۔ پھر لاہور کے چوک میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید جب وہ خطاب کر رہے تھے 1987 میں، اس وقت ان کا خون بہتا رہا۔ پھر 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کا خون بھی ہمارے بہاولپور کے شہر میں ان کا یہاں خون بہتا رہا۔ پھر نموذ صحابہ کی عظمت کے لیے 1985 میں ایک جماعت کی بنیاد رکھی گئی، تو اس وقت سے لے کر آج 2024 تک 18,000 کے قریب، جس میں قائدین بھی شامل ہیں، جس میں عام کارکنان بھی شامل ہیں، ان کا خون آج تک بہہ رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ صدام حسین نے جب یہ غلطی کی کہ اس نے کویت کے اوپر 1992 کے اندر اس نے حملہ کر دیا، اس کے بعد سے لے کر 2006 تک صدام حسین اور اس کی ساتھیوں کا خون بہتا رہا عراق کی سرزمین پر۔ اسی طرح جنرل قذافی اور اس کی فوجوں کا خون لیبیا کی سرزمین کے اوپر ان کا خون بہتا رہا۔ لال مسجد کے طلباء
اور اسی طرح غازی عبدالرشید 2007 میں یہی جولائی کا مہینہ چل رہا تھا، ان کا خون اسلام آباد کی سرزمین کے اوپر بہتا رہا۔ تو یہ خون 1400 سال سے ہمیشہ یہ بہہ رہا ہے اور آج تک یہ بہہ رہا ہے۔ یہ 2024 تک یہ خون یہ آ پہنچا ہے۔ یہ اسی طرح آپ دیکھیں گے 2001 میں 9/11 کا بہانہ کر کے جو امریکہ افغانستان میں داخل ہوا اور 2022 کے اختتام نومبر دسمبر تک مسلسل افغانستان میں ہم مسلمانوں کا خون وہاں مسلسل بہتا رہا۔ تو یہ خون مسلسل آج بھی بہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کشمیر کے اندر یہ خون بہہ رہا ہے، فلسطین کے اندر یہ خون آج بھی بہہ رہا ہے۔ یہ اور اس خون کا رنگ لانا مقدر ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ خون بہا کس کے لیے ہے۔ اگر یہ خون اپنے نام و نمود کے لیے بہا، کسی اور غرض اور مقصد کے لیے بہا، تو پھر اس خون کے بہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ خون پیغمبر کے دین کے لیے بہا ہے تو پھر یہ خون بڑا قدر والا ہے، بڑی منزلت والا ہے، اس کا مقام، اس مرتبہ بہت اونچا ہے، اس کا عوض، اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج تک ذرا جائزہ لینے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ وقت بھی کافی گزر چکا ہے اور اس بیچ کے اندر جتنے عہود گزرے ہیں ان میں مسلمانوں کا دیکھیں گے کہ مسلسل خون بہتا رہا ہے۔ ہم نے ایک جائزہ لینے کی کوشش کی ہے جو کہ تفصیلی تو نہیں تھا، صرف کوائف کی صورت کے اندر تھا۔ اگر ہم تفصیل کی طرف چلے جائیں تو پھر تو بہت لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ تو خون کا بہنا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، خون ہر دور کے اندر بہتا رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ خون بہا کس کے لیے، اپنے اغراض مقاصد کے لیے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ خون بہا دین کے لیے اور دین قیم کی اشاعت کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کے دین کے لیے، تو پھر یہ خون مقدس خون ہے اور اس خون کی ویلیو ہے، اس خون کی اہمیت ہے۔ تو یہ خون پھر قیامت تک ہی بہتر رہے گا۔ آج جو خون بہ رہا ہے قیامت تک بہتر رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیسے ہے وہ الجہاد نہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لحاظ سے خون مسلسل بہتر رہے گا۔ یہ تو جہاد سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کبھی موقع دی ہے زندگی کے اندر تو اس کو چوم کر اپنے گلے کا ہار بنا لینا چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ ہمیں آج کا ایک سبق ملتا ہے، خلاصہ ملتا ہے، کیونکہ جہاد یہ شہادت یہ ایک نعمت ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے۔ شہادت اگر یہ مصیبت ہوتی تو انبیاء اس کی آرزو نہ کرتے، پیغمبر اس کی آرزو نہ کرتے، صحابہ اس کی کبھی دعا نہ مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت جلد وقت میں ہم انشاءاللہ ایک اور نیا ٹاپک لے کر آپ کے خدمت کے اندر حاضر ہوں گے، اور مجھے خوشی ہے، میں شکریہ ادا بھی کروں گا کہ تقریباً کوئی ایک گھنٹہ اور کوئی 20 منٹ کے قریب وقت گزرا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل ہمارے ساتھیوں کے اندر اضافہ ہوا ہے اور کوئی گیا نہیں ہے، اس پر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے آپ خود بھی یہاں تشریف لائیں براہ راست اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر کے ہیں، اور جو اس میں شریک نہیں ہو سکتے تو ہماری یوٹیوب کے اوپر مختلف جو چینلز ہیں پلیٹ فارم ہیں آن لائن، ان کے اوپر وہ ہمارے لیکچر یہاں ریکارڈ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ ساتھیوں کو مدعو کریں اس طرف، تاکہ وہ یہ جو ہمارے بہت ہی قیمتی عنوان ہوتے ہیں اور ضروری عنوانات ہوتے ہیں، ان پر جو بات ہوتی ہے اس کے اندر وہ سماعت کریں اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔